الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز عشاء کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق دی۔ حضرات، آج سورہ مطففین کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے میں 12 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور آج مزید 12 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا جو پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، قال، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوت، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ حضرات اپنے رب سے اس دن اوٹ میں ہوں گے۔ اوٹ کا مطلب یہ کہ پیچھے ہوں گے، سامنے نہیں ہوں گے۔ مومن سامنے ہوں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ پیچھے ہوں گے۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سامنے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ سامنا ہوگا، دیوار میرے پیچھے اوٹ ہے، تو یہ پیچھے ہی ہوں گے، اللہ کے سامنے نہیں ہوں گے۔ اس کو اوٹ کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ حضرات اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، پیچھے ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان تمام لوگوں کو بالیقین جہنم میں اٹھا کر چونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ پیچھے ہوں گے اور پھر اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلا رہے تھے۔ اب دیکھ لو تمہاری آنکھوں کے سامنے، جہنم کو جھٹلاتے تھے، جنت کا انکار کرتے تھے، رسول اور پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، قرآن کی کئی ہوئی باتوں کو من گھڑت کہانیاں بتلاتے تھے، افسانے نگاری بتلاتے تھے۔ اب دیکھ لو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ، یہاں تک تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو بدکار تھے، بدعمال تھے۔ اب یہاں تذکرہ نیک لوگوں کا شروع ہوتا
اور جب نیکوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی چیز یہاں پر پیش کی گئی. پھر اس کے بعد کہہ رہے کلا ہرگز نہیں ان الکتاب کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ایک آیت چھوڑ گئی. ثم یقال هذا الذی ابھی ہو گیا کہ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے, جس کو تم جھٹلا رہے تھے. اور ہرگز نہیں بلا شبہ نیکو کار لوگوں کے نامہ اعمال جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے نامہ اعمال جو ہے علیین میں ہوں. اس سے پہلے سجین کا لفظ آیا تھا, سجین کا لفظ آیا تھا بد اعمالیوں کے لیے. ان کتاب الفجار لفی سجین. سجین ہم نے بتایا تھا تحت الثری کو کہتے ہیں نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے جو زمین کے تہ سے تہ میں ہوتی ہے, تحت الثری جس کو بولتے ہیں, اس جگہ ان کے نامہ اعمال یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں. اور علیین بلند سے بلند جگہ ہوتا ہے. تو وہی کہا نیکو کار لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں. وما ادراک ما علیین, آپ جانتے ہیں علیین کیا ہے؟ علیین کیا جانتے ہیں؟ کتاب مرقوم, یہ لکھی ہوئی کتاب یعنی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے کہ علیین کیا ہے. ابھی آپ اس کا مطلب بتائیں گے کہاں ہے. یشہدہ المقربون, اب اس کی حد بتا رہے کہ علیین جو ہے یا علیون جو جگہ ہے وہ کیا ہے. یشہدہ المقربون, مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, اور بلا شبہ نیک لوگ نیکو کار نعمتوں میں ہوں گے, بے شمار اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں گی, اس میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی جی رہی ہوں گی. علی الارائک ینظرون, ٹھاٹ سے مسیریوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں. جیسے آج کے وقت میں جو ہے صوفہ ڈال کے انسان بیٹھ جاتا ہے شادی بیاہوں میں, بہترین ڈلپ کے گدے ہوتے ہیں, صوفے ڈال کے پیر پہ پیر رکھ کے نظارے دیکھتے ہیں, مزے لے رہے ہیں. ادھر جھنڈا بہ رہا ہے, ادھر یہ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح مسیریوں میں بیٹھے نظارہ دیکھ رہے ہوں گے. بس خیال آئے گا ارے تھوڑا جوس آ جاتا, جوس فوراً, تھوڑا انگور آ جاتے, انگور کے گچھے لٹک گئے, ارے اس وقت جو ہے تھوڑا گرمی کا احساس ہونا چاہیے تو تھوڑا سوپ آ جاتا, بس سوپ آ گئے. تو بس وہ بہترین طریقے سے نعمتوں میں ہوں گے, اس کا تصور نہیں کرے, وہ خیال کرے گا وہ چیز حاضر, وہ صرف دماغ میں سوچیں گے بھی نہیں, خیال ہی آئے گا اور وہ چیز حاضر ہو جائے. بس اللہ لوائیں کی ضرور دیکھیے پورا نظارہ کیجیے کہ وہ مسیریوں پر بیٹھے نظارہ کر تعلق فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اور آپ ان کے چہروں سے ان کے عیش و عشرت کے آؤ بھاؤ اور چال کو پہچان لیں گے فوراً. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی شخص کو ایک دم سے 56 لاکھ کی ایک تہائی مل جائے, رات میں لاٹری لگ جائے, اگلے دن اس کی چال ڈھال بدل جائے فوراً. ہمارے اسٹیٹس حضرت دن میں گھر لیں گے, اب ہمارا اسٹیٹس بدل دیں گے نہیں. تو یہ چیز کہ آپ ان کے آؤ بھاؤ سے, انداز سے, چہروں سے ان کی خوشحالی کا اندازہ لگا لیں گے کتنے عیش و آرام میں مبتلا بنا. تو یہ 12 آیتیں تھیں جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب ان کی تفسیر دیکھیے. اس سے پہلے جو باتیں چلی وہ باتیں جو آپ کے سامنے بتایا گیا تھا یہ مکی صورتیں ہیں, اور مکی صورتوں کے اندر عام طور پہ جو پیغامات ہیں, جو احکامات ہیں وہ کم ہیں. زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ بعض باتیں موت کی ہیں, مرنے کے بعد جی اٹھنے کی, تاکہ وہ ان چیزوں پر یقین رکھیں اور یقین کے ساتھ میں پھر اللہ اور رسول کی باتوں کو ماننے سمجھیں. اور جو خرابیاں ان کے اندر پائی جا رہی تھی, ڈنڈی مارنا, ناپ تول میں کمی کرنا, اس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی, اور مزید نیکوں کا اور بدوں کا انجام کو بتلایا جا رہا ہے. تو یہاں پر وہی ہے کہ جب بد کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ حدود ساری کی ساری پار کر دیتا ہے, جس کو یہاں پر کہا تھا وما یکذب بہ الا کل
کہ یہ چیز جو چیزیں جھٹلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان کے اناد نے اور ان کے حد سے زیادہ تجاوز کرنے نے، ان کے گناہوں نے ان کو اس کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹیٹس پر اور اس پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیا کہ ہر چیز کا یہ انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ اور جب جھٹلا رہے ہیں تو یہاں تک جھٹلانے میں آگے بڑھ گئے اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ ہر چیز کو انکار کر رہے ہیں، اور انکار میں ایک دو قدم نہیں بلکہ پوری کی پوری جتنی بھی ریل ہو سکتی تھی اس کو کراس کر رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ سرحد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور کہتے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جیسا انسان پیدا نہیں کر سکتا، بنا نہیں سکتا، اس کا چیلنج بھی ہے، جب یہ آیتیں بھی ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اور یہ ادیب ہیں، بہترین علم کے مالک ہیں، عربی داں ہیں، ان کے سامنے عربی جوتے کی نوک کے پلک پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس طریقے سے یہ عربی کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کا اناد، ان کی سرکشی، ان کا گناہ، ان کے پاپ، ان کے کہہ سکتے ہیں کہ جرائم اس قدر بڑھ گئے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ ہماری آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اناد اور سرکشی میں اور دشمنی میں کیا کہتے ہیں، قال اساطیر الاولین، ارے یہ پرانے لوگوں کے من گڑت قصے ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں۔ جس طرح ایک ادیب افسانے لکھتا ہے اور افسانوں میں اپنی کہانیاں پیش کرتا ہے، منشی پریم چند حقیقت نگاری پر افسانے نگارتے رہتی، انہوں نے اپنے وقت کے تمام گاؤں دیہاتوں پر، شہریوں پر، مزدور پر، ہر چیز پر انہوں نے ایک نہ ایک افسانہ لکھا اور اس وقت کی تصویر کشی پیش کی کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا، افسانہ کہانی بن جاتی تھی۔ اور چھوٹی کہانی جو ہوتی ہے اس کو لوگ جلدی پڑھ بھی لیتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ تو قرآن کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت پر مبنی ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو سنوارے۔ لیکن انہوں نے اپنی دشمنی میں قرآن سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اس قدر دشمنی میں آگے بڑھ گئے کہ قرآن کو بھی جو اللہ کا کلام تھا اور جو چیلنج بار بار کر رہا تھا اس کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں افسانہ نگار کتاب، افسانہ نگاروں کی ہے، افسانہ نگاری ہے، بس ایک افسانہ من گڑت کہانی ہے جو پیش کی جا رہی ہے۔ اور جب یہ کہا تو قرآن نے اس سے جواب دے دیا، کلا ہرگز نہیں، تم اس کو افسانہ کہہ رہے ہو، قرآن خود جواب دے رہا ہے فوراً، ہرگز نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، تم جس کو افسانہ بول رہے ہو یہ افسانہ ہے ہی نہیں، در حقیقت تمہارے اناد نے، تمہاری شرکرسی نے، تمہاری سرکشی نے، اور تمہارے اسلام سے دشمنی نے، اور تمہارے جرائم نے، اور حد سے زیادہ کثرت گناہ نے، اور بہت زیادہ حدود کو پار کر جانے نے تمہیں اس دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا کہ تم قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو۔ نئے قرآن تو وہ ہے جو جبریل امی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو وہ قرآن ہے جس کا تم کہہ رہے ہو کہ کہانی ہے، ہرگز نہیں، قرآن نے خود جواب اور مزید یہ بھی بتا دیا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ بلکہ تمہارے جو دل ہے نا، ان کے جو دل تھے وہ زنگ آلود ہو گئے تھے۔ زنگ آلود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا، ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، دھیرے دھیرے وہ پورا کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، پھر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو وہی کہا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتوت کرتے ہیں اس کی وجہ سے، جو بدعمالیاں وہ کرتے ہیں، بد ذہنیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غلط چیزوں میں ملوث ہیں، غلط طریقے میں ملوث ہیں، قرآن کی حقیقت کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ان تمام چیزوں میں پڑھ کر دنیا کی اور دنیا کی محبت کو اور اس کی لایعنی چیزوں کو دل میں گھر کر بیٹھے ہیں،
اور ناجائز چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے کارندے اور پال رکھے ہیں اور بہت سے گناہوں میں ملوث ہیں، یہ صرف اس بنیاد کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، یعنی سیاہ پڑ گئے۔ جب سیاہ پڑ گئے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی جائے، مناجات کی جائے، اللہ کی بات کی جائے، رسول کے پیغامات سنائے جائے، احکامات خداوندی ان کے سامنے رکھے، سب کوڑے کا ڈھیر مانے ان کے دل پہ اثر ہی نہیں ہو گئے۔ سب سے پہلے توبہ، اللہ توبہ قبول کرے گا تو پھر ہر چیز کا اثر ہوگا۔ تو جواب دیا اور مزید کا کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اب اوپر بھی دنیا میں خوب عیش و عشرت کاٹ لی تو آخرت میں بھی ایسا ہوگا، ہرگز نہیں۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بلا شبہ یہ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، یعنی مسلمان، مومن، مسلم جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ لوگ سامنے اللہ رب العزت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ لوگ ان کی ہمت ہی نہیں پڑے گی، یہ تو انکار کرتے تھے، دنیا میں انکار ہی کرتے رہے، اب اللہ کو جب دیکھیں گے تو کس منہ سے دیکھیں گے؟ تو اوٹ میں ہوں گے، ارے پیچھے، جیسے انسان کسی کا چور ہوتا ہے نا، پیچھے سے آگے دیکھتا رہے تو چلے تو نہیں، بالکل اسی طریقے اوٹ میں ہوں گے، پیچھے جھکے ہوئے ہوں گے، سامنا نہیں کر پائے۔ کوئی کسی کا جو ہے گنہگار ہو وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، کس منہ سے وہی ہوگا کہ وہ اس دن جو ہے اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، پیچھے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم انہم لصالوا الجحیم، پھر سب کو بالیقین اٹھا کر جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اور پیچھے اب ہٹاؤ، کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی ایک ایسی نیکی نہیں کی جس کی بنیاد پر ان کی بخشش ہو سکے، ان کو معاف کیا جا سکے، خود اپنے گناہوں پر پچھتا رہے ہیں، اٹھا کر سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، کسی نے چھوڑا جائے گا، اور پھر جب جھونکا جائے گا تو ان کا گناہ بتلایا جائے گا، کس بنیاد پر تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، یہ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کی تم تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، جس کو بار بار تم جھٹلاتے تھے، نہیں اللہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، یوم جزا کا دن نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، قرآن افسانہ ہے، یہ کوئی حقیقت پر مبنی کتاب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بتلائی جائے گی کہ آج دیکھ لو تمہارے سامنے۔ اب یہ جب یہ ہوگا تو بڑا افسوس کریں گے، لیکن کیا اب تو ادھر بننا ہے۔ اب یہاں پر جب یہ بات ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد میں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا تاکہ ان کو دلچسپی پیدا ہو کہ چلیے یہ تو بدکاروں کا انجام ہے، اگر کوئی نیک بن جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، تاکہ شوق میں، دلچسپی میں انسان آ جائے۔ تو بتایا، وہ بھی بتایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بلا شبہ جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال، نیکوکار لوگوں کے نامہ اعمال جو ہوں گے وہ علیین ہوں گے۔ علیین جو ہے کہا گیا ہے کہ آسمانوں پر سدرۃ المنتہی، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل لے کر گئے تھے، الی سدرۃ المنتہی۔ سورہ نجم ہے کہ جب معراج ہوئی تو حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے، وہ سدرۃ المنتہی ایک جگہ تھی، وہاں پر جا کر کہا اب یہاں سے آپ اکیلے جائیے اللہ رب العزت کے پاس، اب ہم آگے نہیں جا سکتے، جنت کے پاس یا کہا عرش کے پاس، آسمانوں میں الی سدرۃ المنتہی، عرش یا جنت، ان چاروں جگہ پر ایک مقام ہے جس کا نام علیین رکھا گیا ہے، ایک مقام ہے، اس جگہ کا نام علیین ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال وہاں پر چوٹی پر ہوں گے، کوئی بلندی پر ہوں گے، اور جو چیز بلندی پر ہوتی ہے چمکتی ہے، دمکتی ہے، گویا کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچا ہوگا، عروج پر ہوگا، اس بنیاد پر وہ بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اسی کو یہاں کہا وما ادراک ما علیین، جانتے بھی ہو علیین کیا ہے، علیین کیا ہے؟
उलून से बना, उलून से बना बुलंदी, ऊंचाई के आते हैं, उसी से इल्लियीन और इल्लियून बना। किताब मरकूम, ये किताब में लिखा हुआ है, यानी लिखी हुई चीज है। जैसे मैंने अभी बताया जन्नत या सिदरतुल मुंतहा, आसमान या अर्श, ये चार चीजें मुफस्सिरीन ने बयान की है कि इन जगहों पर वो एक मकाम है जहां पर नेक लोगों के नामे अमाल रखे होंगे, फरिश्ते वहां आते जाते रहते हैं, और जैसे कि यहाँ पर भी पेश किए गए यशहदुल मुकर्रम, मुकर्रम फरिश्ते जो हैं, यानी हजरत जिब्रील अमीन इला सिदरतुल मुंतहा, उनकी वहां तक रसाई उससे आगे नहीं है। तो मुकर्रम फरिश्ते जो हैं वहां उन चीजों का मुशाहिदा करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन नेक है कौन नेक नहीं है, और कहाँ उसका यानी स्टेटस है। जैसे फाइल आपकी है, आज के वक्त में तो समझना बहुत, भाई फाइल कहाँ तक पहुंची, कितना आगे बढ़ गई है। तो जैसे जैसे फाइल बढ़ती जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज कोई कोरियर ही किया, ये समझ लीजिए, तो स्टेटस दिखाता रहता है, यहाँ से यहाँ 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 पहुंचती चली गई, अब डिस्पैच हो गई है, अब जो है रिसीव हो गई, सारी चीज। इसी तरीके से वो लोग देखते रहते हैं कि फला शख्स की नेकियां कितनी ज्यादा होती जा रही है और कहाँ तक पहुंचती है, वो देखते रहते हैं। इन्नल अबरार लफी नईम, जो नेककार लोग होंगे, नेकोकार होंगे, जो नेक अमल करते होंगे, वो नेमतों में होंगे, बेशुमार नेमतों में होंगे। अलल अराइकी यंजुरून, कि वो मसहरियों पर बैठे होंगे और बैठी नजारा कर रहे होंगे। तो ये नेकोकारों की जो ये सिफत बतलाई गई है कि वो नेमतों में होंगे, ठाठ से होंगे, बैठे हुए होंगे, कोई रंज, कोई गम, कोई सोच, कोई फिक्र, कोई थिंकिंग, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहे हैं। तो इससे पता चलेगा कि दुनिया में इन्होंने जितने कष्ट किए, जितनी परेशानियां झेली, जितने मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, उनका एकदम से फल वहां पर नेमतों में मिल जाएगा। और उन नेमतों में जब वो अपने आप को पाएंगे तो सारे गम, सारे रंज भूल जाएंगे और ठाठ से बैठे हुए बेहतरीन नजारे करते हैं। उसी को याद तारिफ फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, कि जब आप उनको देखेंगे, उनके चेहरे से उनकी खुशहाली का पता लगा देंगे कितने खुशखुर्रम हैं, उसके असरात उनके चेहरों पर नुमाया होंगे। आपने देखा होगा एक अमीर एक फकीर, तो अमीर लोग जो होते हैं अपने खान पान से, अपने रहन सहन से, उनके चेहरे पर वो रौनक, वो खुशहाली, वो रंगत, वो खुशनुमाई नजर आती है। और जो बेचारा गरीब होता है, मिस्कीन होता है, वो दुबला पतला, नहीं गंदा, थोड़ा सा बेचारा गंदा, सब कुछ नजर आता है। तो दोनों के असरात आप दुनिया में देखते हैं। उसी को कहा कि जो खुशहाल होंगे और नेमतों में होंगे, उनके चेहरे ही देखकर आप समझ जाएंगे कितनी ज्यादा नेमतें इनको मैसर हैं, उसके असरात इनके चेहरे पर नुमाया है। लिहाजा अगर इस दुनिया में कष्ट और परेशानियों का सामना है तो कुछ देर के लिए है, इसके बाद अगर अल्लाह वाली जिंदगी जी है तो फिर नेमत ही नेमत है। अल्लाह ताला